ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف. سعادت حاصل کریں گے ہمارے انتہائی معزز محترم قابل احترام جناب قاری محمد حسین آرائیں صاحب. گزارش کروں گا کہ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 24 پڑھیں. بہت ویسے بھی قرآن کا حکم ہے اور قرآن کے لیے حکم ہے کہ جب اسے پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، لیکن یہ جو آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی، یہ آپ کے ایمان کی ترجمانی ہے. اس کو غور سے سنیے، دیکھیے اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا والله
وصدق رسوله النبي الكريم. تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. قل ان کان آباؤکم، رشتے دیکھیے کون کون سے، تمہارے باپ، سارے باپ دادا سب، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، ایک بھائی نہیں بھائی، وازواجکم یہ سب پلورل میں گفتگو ہو رہی ہے، اور تمہاری بیویاں، عورتیں، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ، دعوت ذو العشیرہ پتہ ہے نا آپ کو، کنبے کے لوگوں کو بلایا تھا، واموال اقترفتموہا اور تمہاری کمائی کے مال، وتجارت تخشون کسادہا اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، مال جیسے تمہارا بہت ہی کوئی پلاٹ ہے یا کوئی بہت قیمتی ہے اور سستا نہ چل جائے، ڈر ہے جس کے نقصان کا تمہیں کہ بہت سستا نہ چل جائے. ومساکن ترضونہا یعنی تمہاری پسند کے مکانات، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ چیزیں اللہ اس کے رسول اور وجہاد فی سبیلی اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں، احبا پیاری ہوں، تو فتربصوا تو پھر راستہ دیکھو، انتظار کرو، ویٹ اینڈ سی، حتی یاتی اللہ، ویٹ اینڈ سی، رک کے انتظار کریں. یہ بڑی بھاری آیت ہے، گر پڑا ہے. کوئی بھی چیز تمہیں پیاری ہو، اگر ویٹ اینڈ سی، آنا مت یہاں، کوئی بھی چیز تمہیں پیاری ہو رک جاؤ، ویٹ اینڈ سی. یہ گر گیا فانوس مجھے پتہ ہے، لیکن یہ پیارا نہیں ہے اللہ اس کے رسول سے زیادہ. آیت مکمل، جو بھی اب اس وقت آتا یہ آیت یہیں پر ختم ہو جاتی کہ تمہیں یہ پیارا ہے، رک جاؤ، میں بیٹھ جاؤ سب بیٹھ جاؤ. حتی یاتی اللہ بامر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کوئی بھی نہ اٹھے بلب اٹھانے کے لیے بھی، یا آپ کی صرف ٹیسٹ لیا گیا ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں سے کیا چیز پیاری ہے. سیٹ کی چیز گری ہے نا، کوئی بات نہیں، اللہ لکھانی صاحب کو اور دے گا. یہ بنیادی بات یہ کہ اس آیت کے ذریعے یہ تعین کر دیا گیا ہے کہ محبت کا تقاضا کیا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہونی چاہیے، کوئی آواز محبوب نہیں ہونی چاہیے. گفتگو جاری رکھے، وقفہ نہیں لے، گفتگو جاری رکھے. اور کوئی اور ہوتا تو بھی گھبرا کے وقفہ لیتا، رکتا، کیا ہوا، یہ بھی اتر جاتا. لیکن ہماری ٹیم مضبوط ہے نا، عاشقوں کی ٹیم، کوئی اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں. ان سے بھی صرف ایک مرتبہ کا سب بیٹھ گئے، کوئی وہاں سے نہیں اٹھا، سب بیٹھ گئے. ٹیم عاشقوں کی مضبوط ٹیم ہے، اٹھا نہیں کوئی. وہ کیمرہ مین سب برابر میں کھڑا ہے، حالانکہ اتنا نحیف و نزار ہے، اس کو بھی کوئی فکر نہیں ہے، آرام سے کھڑا ہوا ہے. ہمارے جب چلا رہے دبا کے اور آرام سے، وہ کوئی فکر نہیں ہے. اسی کہ سب اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں، کسی کوئی فکر نہیں ہے. وہ اس جگہ پر قائم ہیں، کھڑے ہیں، موجود ہیں. تو اب یہ ایک معیار بن گیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، جان سے بڑھ کر عزیز نہیں ہیں. ہلکا سا ہاتھ مارا، اب بتاؤ، اب تو جان سے بڑھ کر بھی عزیز ہے. ایک جگہ پر ہے، جب میں ابھی بیان کر رہا تھا نا آپ سے، تو میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ کنڈی کھلی، حضرت عائشہ تشریف لائی باہر، تو آپ نے کیوں کہا مجھے آپ کی نہیں سننی؟ وہ بہت تکلیف میں، درد میں تھی. جب ان سے کہا نا رسول عائشہ اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا، تو حضرت ابوبکر کے جملے تھے، جا اپنے شوہر کے قدم چوم کہ جو تیری برات کا اعلان لے کر آیا ہے.
تو آپ چونکہ ناز والی بہت تھی نا, رسول سے پیار بہت کرتی تھی نا, رسول بھی آپ سے پیار بہت کرتے تھے نا, تو آپ نے ناز سے کہا قدم بعد میں چوموں گی, پہلے اللہ کا شکر ادا کر دوں. پہلے اللہ کا شکر ادا کر دوں. دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے ایسی باتیں کرتے تھے. وہ پوچھتی تھی آپ کیوں ہر وقت استغفار پڑھے جاتے ہیں, کیوں پڑھے جاتے ہیں, کیوں پڑھے جاتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے استغفار پڑھنے کی, آپ کو کیا ضرورت ہے استغفار پڑھنے کی یا رسول اللہ. تو کہتی تھی افلا اکون عبدا شکورا عائشہ, کیا تو چاہتی ہے میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں. افلا اکون عبدا شکورا, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں میں شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں, ایک طرف وہ کہہ رہی ہے میں شکر گزاری کرنا چاہتی ہوں. حضرت ایسا جوڑا لا کے تو دکھا دو یار مکرم. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں میں شکر گزار بننا چاہتا ہوں, ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں میں شکر گزار بننا چاہتی ہوں. وہ ان کی ناز میں کہہ رہی ہیں آپ کی استغفار پڑھتے ہیں, وہ ان کی محبت میں کہہ رہے ہیں اللہ نے آیات نازل کر دی ہیں. دونوں پھر بھی کہہ رہے ہیں میں تو شکر ہی اللہ کا کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں دور خلافت میں اپنے یہ دور خلافت میں اپنے علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا تاریخ الخلفاء میں, کہتے ہیں مجھے اپنی بیٹی پہ بہت بڑا ناز رہا, لیکن اس دن سے بڑھ کر ناز نہیں ہوا جب اس کے لیے آیت برات نازل ہوئی. اور اس نے کہا میں سب سے پہلے میں نے اسے کہا کہ جا اپنے شوہر کے قدم چوم, تو کہتی میں چوموں گی بابا پہلے میں اللہ کا شکر ادا کروں, اس کی وحدانیت اس کی. اور یہی اور رسول اللہ نے جب یہ سنا تو آپ کو رسول کی پتہ ہے رسول کی کیا کیفیت تھی, مسکرائے اور رو پڑے تھے, مسکرائے رو پڑے تھے. بعد کی روایت میں آتا ہے مقدمہ ابن خلدون میں, اس میں ایک تفصیلی بحث ہے, اس میں لکھا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا عائشہ تم نے جس طرح اسلام کو پہچانا ہے اور جس اسلام کو گلے لگایا ہے کسی اور نے گلے نہیں لگایا. اس واقعے پہ نہیں کہا ویسے کہا, یقیناً شاید یہ واقعہ بھی پیش نظر ہو, کیونکہ رسول تو آئے در حقیقت اللہ کی محبت اور اس کی عبادت کے لیے تھے کہ لوگ کریں, اپنی عبادت کے لیے تھوڑی آئے تھے, اپنی تو اطاعت کے لیے کہ آپ کی اطاعت کی جائے. عبادت تو ہمیشہ اللہ کی ہونی ہے, اطاعت رسول کی ہونی ہے. تو وہاں چونکہ پہلے عبادت کا معاملہ تھا, شکر کا معاملہ تھا. شکر تو دیکھیں نا کلام کس کا ہے, اللہ کا ہے. قلب کس کا ہے, رسول کا ہے. کلام اللہ کا, قلب رسول کا. کلام اللہ کا, قلب رسول کا. ٹھیک, رسول کی جان اس وقت کون ہے, عائشہ. رسول کی جان اس وقت کون ہے, عائشہ. تو جان کو قلب تک پہنچنے سے پہلے جان دینے والے کا شکر ادا کرنا ضروری تھا, تاکہ قلب میں جان پڑ جائے اور جان میں جان آ جائے, قلب بھی پکار اٹھے. آپ سمجھے, آپ سمجھے, واہ واہ آپ سمجھے. یہ بڑی 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 پرکیف اور عشق کی بڑی باریک منزلیں ہیں. تو میں اسی لیے ہر وقت بے فکر رہتا ہوں. پریشانی بھی ہو زندگی میں, بہت آئی پریشانی, سیاست میں آئی, ہر جگہ پر آئی, جیل میں بھی گیا, سب جگہ ہوا, حراست میں بھی رہا, وقت بھی گزارا, تکلیف بھی گزاری, بہت کچھ ہے, الزامات بھی لگے, لگتے ہیں, اب تک لگتے ہیں, بہت کچھ کہا بھی جاتا ہے, سنتا بھی ہوں, جھوٹ بھی ہوتا ہے میرے ساتھ, لگایا بھی جاتا ہے. پریشان نہیں ہوتا, کیونکہ اس فانی دنیا میں پریشان رہ کے کروں تو کیا کروں. اور مجھے تو اپنی ماں کے پاس جانا ہے, مجھے تو اپنے نبی کی زیارت کرنی ہے, مجھے تو اور دیگر کام کرنے ہیں. تو ان چکروں میں پڑ گیا اگر تو پھر میں کیا کروں گا. لہذا ام المومنین کا دن ہے آج. تمام بے صبروں کو اور تمام ان لوگوں کو جن پر آزمائشیں آتی ہیں ان کو میں تلقین کرنا چاہتا ہوں, ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, گزارش کرنا چاہتا ہوں, التماس کرنا چاہتا ہوں, آج کے دن نام عائشہ کھول لیں اور ذرا دیکھیں کہ صبر, برداشت اور درگزر اس لیے کہوں گا میں ادب رکھتا ہوں. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. میرے ماں باپ نے مجھے ادب سکھایا ہے, لہٰذا میں ملزموں کے نام نہیں لوں گا جنہوں نے الزام لگائے. لیکن جب حضرت عائشہ کے پاس آئے تو رسول نے کہا معاف کر دو. آپ نے کہا آپ نے کہا, میں نے معاف کر دیا. آپ نے کہا, میں نے معاف کر دیا. میری تو کوئی خواہش ہے ہی نہیں, جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گی. آپ نے کہا, میں نے معاف کر دیا. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, رسول نے کہا عائشہ معاف کر دو. آپ نے کہا, میں نے معاف کر دیا. آپ نے کہا, میں نے معاف کر دیا. آپ کہیں تو صحیح, ہاں آپ کہیں تو صحیح, میں اپنی جان بھی آپ کے سپرد کر دوں. آپ نے کہا, میں نے معاف کر دیا. ایسی تھوڑی محبت تھی حضرت عائشہ سے, ایسی تھوڑی تھی. ساری بیویوں سے کہا کہ میں اب میرے رب نے مجھے بلا لیا ہے,
اب مجھے جانا ہے اپنے رب کے پاس، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو میں عائشہ کے پاس چلا جاؤں؟ کیا تم مجھے اجازت؟ سب نے کہا آج آپ عائشہ کے پاس ہی جائیں، آج آپ عائشہ کے پاس۔ حضرت عائشہ کی گود میں سر تھا، اور اس سر جو آخری غذا شکم مصطفیٰ میں گئی ہے وہ حضرت عائشہ نے مسواک نرم کر کے دی تھی۔ آپ کہتی ہیں میرے لیے اعزاز ہے کہ میرا لعاب رسول کے شکم میں گیا جو میں نے نرم کر کے آپ کو مسواک دی تھی، آخری غذا تھی رسول کی جو گئی تھی۔ جب اتنا کہہ دیا تو کافی ہے کہ عائشہ تیری مثال ایسی ہے جیسے کھانوں میں سرید کی مثال ہے۔ عربوں میں سب سے خوبصورت کھانا، سب سے بہترین کھانا، سب سے لذیذ کھانا سرید ہوتا تھا۔ آپ نے کہا جس طرح سرید کو فوقیت عربوں کے کھانوں میں حاصل ہے، اس طرح عائشہ تجھے سب میں فوقیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کتنی فضیلتیں بتاؤں، اس سے بڑی فضیلت کیا بتاؤں کہ رسول اللہ، میں نے پہلے بھی بتائی، آج پھر بتا دیتا ہوں، بتا کے ختم کرتا ہوں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا بتاؤں کہ عربوں میں سے کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے کہا عائشہ۔ عربوں کی فطرت تھی کہ عورتوں کے نام زیادہ نہیں لیتے، نہیں یہ تو عورتوں کی بات کر رہے ہیں، مردوں میں سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے؟ کہ عائشہ کے ابا، سبحان اللہ، عائشہ کے ابا۔ تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج میری ماں کا یوم وصال ہے، اور وہ بھی کوئی آسانیوں سے زندگی سے نہیں گئی، بہت تکلیفوں سے گئی ہے۔ میری زبان مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور امت کے درمیان محبت اور اعتماد کی فضا کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ حضرت عائشہ پر جو مظالم توڑے گئے ہیں اور جس طرح سے وہ وصال پائی ہیں میں ضرور بیان کرتا، لیکن اس کے لیے آپ میری کتاب پڑھیے گا۔ کچھ باتیں ٹیلی ویژن پر نہیں کی جاتی ہیں، ٹی وی ہے، گھروں میں دیکھا جاتا ہے، سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا جن نے مجھے فخر ہے کہ میری دادی کا نام عائشہ تھا، اور چونکہ میری اہلیہ طوبہ ہیں، اور ہمارے جب کبھی بھی میری دو بیویاں تھیں، ایک بشرا ایک طوبہ، ابھی بھی بشرا بھی ظاہر ہے کہ ان کو ایک طلاق کا مسئلہ ان کا ہے، لیکن آج جو بھی میری بیوی ہے وہ میری بیوی طوبہ ہے۔ اگر میری کبھی بھی بچی ہوئی تو اپنی زندگی میں اس کا نام میں عائشہ رکھوں گا، اور جو بچہ ہوگا تو مجھے یہ کہا گیا تھا، جو میں نے خواب آپ کو بتایا تھا، یا ابا عبدالعزیز، تو وہ میرے لیے ہے کہ عبدالعزیز نام ہونا چاہیے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ اتنا میری دادی کا نام عائشہ تھا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں، جو آپ سے یہ سب باتیں کر رہا ہوں، اپنی دادی کی وجہ سے ہوں۔ میری دادی ہر روز پیر کو اپنا اجتماع کرتی تھی، پیر کے دن تم نے ایک دو بار آئے ہو دادی امی کے پاس، پیر کو اجتماع کرتی تھی ایوری منڈے رسول اللہ کی یوم پیدائش پر۔ گھر میں خواتین جمع کرتی تھیں اور درود و سلام کی محفل ہوتی تھی اور ذکر ہوتا تھا، ہم پڑھا کرتے، اور یہ چھوٹا تھا اس میں آتی تھی میری دادی، عائشہ حامد نام تھا ان کا، عائشہ۔ آج طارق روڈ کے قبرستان میں آرام فرمائے۔ تو میری مجھے فخر ہے اپنی دادی پر، میری پرورش میری دادی نے کی، میں ساتھ رہا اپنی دادی۔ میری دادی، میری پھوپھیاں، میرے چچا، میرے سارے لوگ، یہ سب لوگ بہت خوش عقیدہ، بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، بہت پیار، میرے ماموں، میرے سارے لوگ۔ تو مقصد یہ کہ ہم لوگ ہمارے یہاں، اور آخری بات یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ میں اپنے حلقہ انتخاب میں میرے گھر کے بالکل سامنے ایک گلستان عائشہ ہوا کرتا تھا جو کہ ویران ہو گیا تھا، اور 25 سال سے ویران پڑا ہوا تھا۔ کتنے؟ 25 سال سے، میں بچپن میں کھیلتا تھا وہاں، 25 سال سے ویران تھا۔ آج 1 مہینے کے بعد جا کر دیکھیے گا وہ گلستان عائشہ صدیقہ بن چکا ہے۔ اس کے 4 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ ہے باب ابو بکر صدیق، دوسرا دروازہ ہے باب فاروق اعظم، تیسرا دروازہ ہے باب عثمان غنی، اور چوتھا ہے باب علی المرتضیٰ۔ یعنی عائشہ کے در تک پہنچنے کے لیے ان 4 دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، آپ نے ابھی اپنا دادی جان کا، میرا نہیں خیال پہلے آپ نے کبھی نہیں، میں کرتا ہی نہیں۔ تو لوگ اتنا مسکنسیپشنل کیوں تھاٹس؟ دادی میری عائشہ ہے، نانا میرے سردار علی ہے، تو ہمارے گھر تو جنگ جمل ہو ہی نہیں سکتی۔ چلیے آپ پڑھیں۔ کیا رقت آمیز گفتگو ہوئی ہے۔ اب اس موقع پر پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمت کا ایک وہ مارکۃ العرا نذران عقیدت جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اس موقع کی مناسبت سے بسم اللہ۔ مرحبا یہ جلوہ زیبائے
میں عائشہ مرحبا یہ جلوے زیبائے بام عائشہ ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ روز و شب پیش نظر زلف و رخسار نبی روز و شب پیش نظر زلف و رخسار نبی رشک صد خلد بری وہ صبح و شام عائشہ ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ ہے سبحان اللہ ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ دختر صدیق اکبر زوجہ خیر الورا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دختر صدیق اکبر زوجہ خیر الورا ہے دو گنا اوج کا حامل مقام عائشہ ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ صاحب کی گفتگو کا حاصل آخری شعر کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر کوئی اوچھا وار نہ کر عائشہ کی ذات پر ورنہ قدرت تجھ سے لے گی انتقام عائشہ ورنہ قدرت تجھ سے لے گی انتقام عائشہ مرحبا یہ جلوے زیبائے بام عائشہ ماسٹرز میں پڑھیں حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے حضور میری تو سارے بہار آپ سے ہے اور میں بے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو سارے بہار آپ سے ہے اور میری تو ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو غاستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور ندامت ہے سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے اور میں بے میں بے قرار تھا میرا
سارے اور محبتوں کا سلا سے کون دیتا ہے محبتوں کا سلا سے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میری تو سارے بہار آپ سے ہے حضور میری تو سارے بہار آپ سے ہے یا نبی 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 یا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسین کے نانا اے حسین کے نانا اے حسین کے نانا اے حسین کے نانا زہرا پاک صدقے ہم کو بلوانا اے حسین کے نانا اے حسین کے نانا اے حسین کے نانا اے حسین کے نانا سارے ناتوں سے پیارا بنانا آپ تو سب کی لاج نبھانا اے حسین کے نانا اے حسین کے نانا اے حسین کے نانا اے حسین کے نانا بے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش مولا بنا مولا دید کو رب نے بلایا
حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا اس طرح ذکر ہوا روایات تو دونوں ہی ملتی ہیں، کبھی 16 کبھی 17، لیکن آج ہم لوگوں نے جس طرح ماشاءاللہ، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جب سے ٹرانسمیشن ماشاءاللہ ہو رہی ہے، اس کو اس طرح سیٹل کیا جاتا ہے، ڈیزائن کیا جاتا ہے الحمدللہ، ہر ٹاپک کو، ہر مضمون. اور اگر ہمارے پاس نام ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو تو ان کے نام کی عظمت یہ ہے کہ ان کے لیے پورے کا پورا دن انہی کے نام یوم الفرقان کو ملا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت سوچ ہے بھائی ڈاکٹر صاحب کی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ایک بہت خوبصورت کلام جس کے کچھ اشعار الحمدللہ مرتب کرنے کی سعادت ملی ہے، اور ہر سال ہی الحمدللہ ہر سال ہی میں پڑھتا ہوں، آج بھی پیش کر رہا ہوں. آپ نے خوبصورت اشعار پڑھے سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. مومنوں کی ہے ماں، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ، تاج شرم و حیا، تاج شرم و حیا، تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ، زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ. کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے، کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے، ڈھونڈوں کیسے اسے آپ بتلائیے. کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے، ڈھونڈوں کیسے اسے آپ بتلائیے. پھر پتہ کیا ہوا؟ مسکرانے لگے سن کے، مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ، مسکرانے لگے، مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ، اور کہا ڈھونڈ لو اب صبح عائشہ، عائشہ 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 سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ. جو معلمہ ہے کتنے اصحاب کی، جو معلمہ ہے کتنے اصحاب کی، ماؤں میں یوں
فضیلت ہے مہتاب سی. مہتاب پتہ ہے چمکتا رہتا ہے. جو معلمہ ہے کتنے اصحاب کی ماؤں میں یوں فضیلت ہے مہتاب سی. ان کا رتبہ کروں گا میں کیسے بیاں, ان کا رتبہ کروں گا میں کیسے بیاں. اتنی جرت کہاں مجھ میں اے عائشہ, مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ, زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ. حسن گفتار بھی حسن کردار رفعتیں ہیں آیا سیدہ عائشہ. دے گواہی خدا آپ کی شان کی, دے گواہی خدا آپ کی شان کی. زوجائے غیب داں سیدہ عائشہ. اور جن کی تطہیر رب نے ہے خود کی بیان, جن کی تطہیر رب نے ہے خود کی بیان, جن کی پاکیزگی سب پہ کر دی عیاں, جن کی تطہیر رب نے ہے خود کی بیان, جن کی تطہیر رب نے ہے خود کی بیان, جن کی پاکیزگی کر دی سب پہ عیاں. ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیاں, ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیاں, ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیاں. پڑھ لو قرآن میں عظمت عائشہ, ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیاں, ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیاں. پڑھ لو قرآن میں عظمت عائشہ, مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ, زوجائے مصطفیٰ سیدہ